السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 100 ریڈنگس کی ٹریڈنگ کال لے کر. اچھا جناب، 8 اپریل کی کال پر ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں، اور اس ویڈیو میں آج کیا ہوا ہے اور اب کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو آج آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ مارکیٹ کا بیہیویئر کیسا تھا اور کتنی زبردست طریقے سے مارکیٹ جو ہے اوپر نیچے ہوئی. ہم ان تمام چیزوں کو نہ صرف ڈسکس کریں گے بلکہ اس کے سلوشن بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اچھا جناب، میں پہلی سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کیا آپ نئے پورٹ فولیو کے لیے تیار ہیں. اصل میں جب مارکیٹ گرتی ہے تو وہ بائنگ پیراڈائز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح وقت پہ ایگزٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. ہر کوئی یہ کام نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے جب تک یہ کہ اس کا بلیو نہ ہو، کیونکہ ہم امیدوں پہ اپنا مال لے کے جیتے ہیں اور وہ اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے اور ہم اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو بہرحال اب ہم نئے پورٹ فولیو کی طرف جائیں گے. یہ پرانے پورٹ فولیو کی کچھ جھلک دکھائی ہے. اس میں زیادہ تر اسٹاک مختلف ڈیٹس میں بائنگ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر پورٹ فولیو کل سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کو ساری بائنگ کل مل جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو گراوٹ ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا. ہو سکتا ہے اس پورٹ فولیو میں جو اسٹاک ابھی آن ہے ان کو بائی کیا جائے، ان میں نئی بائنگ کی جائے اور نئے کچھ اسٹاک دیے جائیں. اور اس میں کافی اسٹاک تو کلوز ہو چکے ہیں. تو میں تمام وہ چھوٹے ہو جاتے تو میں نے تمام اسٹاکس تو نہیں دکھائے کیونکہ ہمیں بہت سارے اسٹاک دینے پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے شیئر میں کام کرتے ہیں، کچھ میں نہیں کرتے. تو آپ کے پاس چوائس اچھی ہونی چاہیے. ہم ٹارگٹ بہت زیادہ نہیں کرتے، 8% تک کرتے ہیں، 8 سے 20%. 20 ہائیسٹ ہوتا ہے. مگر یہاں پر اگر آپ گین دیکھو گے تو ہائیسٹ گین مجھے ماری میں، امیج میں اور BBFL میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تو اگر صحیح وقت پہ بائنگ ہو جائے تو ہمارے ٹارگٹ سے ہم دوگنا تیگنا بھی کر لیتے ہیں. تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے اس کی مہربانی ہے. اچھا جناب، چلتے ہیں آج کے ڈیلی ریپ اپ پہ. ریپ اپ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. آج 1190 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ انڈیکس شروع ہوا. اس لیے میں نے جو لاسٹ کال کی جو بلش کنٹینویشن ہے اس آپشن پہ نشان لگا دیا ہے. کیوں نشان لگا دیا ہے؟ کیونکہ وہ 1,19,625 کے اوپر اس پہ کام کرنا تھا. جب وہ ہوا نہیں تو وہ آپشن ختم ہو گیا. پھر بیئرش رسک تھا کہ 1,18,780 کے نیچے نہیں ٹریڈ ہونا چاہیے اور 1,18,114 سے پریشانیاں شروع ہو جائیں گی. 1,17,000 کے نیچے، 17,495 کے نیچے ایگریشن شروع ہو جائے گی. اب مارکیٹ کھلتی 1,17,602 پہ. تو اب ہمارے پاس تو چوائسیس ہی کچھ نہیں بچی. 1190 پوائنٹ مارکیٹ نیچے کھلی، 8,688 پوائنٹ نیچے گئی پچھلی کلوزنگ کے کمپیریزن میں، اور آخر میں اپنے لو سے 4,800 پوائنٹ 4,805 پوائنٹ اوپر آ کے بند ہوئی. اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا سمجھنا چاہیں چیزوں کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پچھلی کال تھی اس کا اور اس کا موازنہ کریں. بے شک مارکیٹ اتنی نیچے کھلی، جنہوں نے مال نہیں بیچا ہوا تھا ان کو یقیناً بیچنے کا موقع نہیں مل پایا ہوگا. بہت پینک سچویشن تھی. آئی ایگری ود دیٹ. مگر اسی لیے رائٹ ٹائم پہ نکلنا اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس لینا اسی لیے اتنا ضروری ہوتا ہے. تو جناب عالی، مارکیٹ کو آج جو روکا گیا میرے خیال میں گھنٹے کے لیے، وہ میری نظر میں ہمیشہ اس کے خلاف رہتا ہوں. اٹ شوڈ بی اے فری مارکیٹ. مارکیٹ کو اپنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے مومنٹم پہ چلنے دیں. آرٹیفیشل انٹرونشن جو ہے، جو مصنوعی مداخلت ہے، وہ مارکیٹ میں نہیں ہونی چاہیے. وہ مارکیٹ کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے ٹیکنیکلی، یا جو جو ریئل سینٹیمنٹ ہوتا ہے انویسٹر کا، وہ اس کی پردہ پوشی کر دیتی ہے.
وہ پھر صحیح طور پہ نظر نہیں آتا. تو جب 2008 میں بھی جب کریش ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک اپنے ٹی وی پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی، حالانکہ لوگوں نے اس کو 2% پہ روکا تھا. اس کے بعد اوپر پورا جا سکتا تھا، نیچے 2% یا 1% پہ وہ لاک کر رہے تھے. تو میں اس کے شدید خلاف تھا، اور اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا تھا کہ 8,000 سے مارکیٹ 4,800 پہ آئی تھی، 7,800 سے. تو فری فال سچویشن پیدا ہو گئی تھی. تو جو مصنوعی مداخلت ہے وہ مارکیٹ میں ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو مارکیٹ کی گراوٹ ہے یہ صرف ہماری مارکیٹ کی تو ہے نہیں. میں نے دوران سیشن آپ لوگوں کو جب مڈ ڈے دی تھی تو اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کی پوزیشنز بھی دی تھی، کیونکہ ہماری ریجنل مارکیٹ کھل چکی تھی. تو گراوٹ تو پوری دنیا میں تھی، شدید تھی. اور جب ہماری مارکیٹ بند ہو رہی تھی تو یورپ کھل رہا ہوتا ہے، پھر یورپ کے ساتھ ابھی امریکہ کھل رہا ہے. تو ابھی ہم کو صحیح پتہ لگے گا. ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکی انڈیکس جو ہیں اب تھوڑی سی اسٹیبلائز ہونے کی کوشش کریں گے. جیسی گراوٹ پچھلے 2 دن میں ہم نے دیکھی ہے یو ایس انڈیسز میں، شاید آج ہم کو اس میں تھوڑی ریکوری دیکھنے کو ملے. آج کے والیوم کل کے والیوم کے مقابلے میں زیادہ تھے، جس میں پینک کا عنصر بہت شامل تھا، مگر پینک کے ساتھ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس میں کچھ ایسے انویسٹر ہوں گے جنہوں نے اس میسو سیل کو بائنگ پیراڈائز سمجھا ہوگا اور مال خریدا ہوگا. تو یہاں پر یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نیچے جو والیوم کا جو بارز دیے ہوئے ہیں چارٹ پہ، اس پہ آپ دیکھو گے کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ایریا. تو ٹائمنگ کے اعتبار سے تو کچھ تبدیلی اس میں ہو سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ بیچ میں رک گئی تھی، مگر یہ جو سیلنگ اور بائنگ جو بھی یہاں پر ہوئی ہے دونوں چیزیں، جو سب میں زیادہ پینک کا عنصر بھی وہیں دیکھا گیا، اور یقیناً بائنگ لیمٹس بھی ہٹ ہوئی ہیں اور لوگوں نے شاید مال بائی بھی کیا ہو. یہ ابھی نمبرز آئیں گے تو بھی پتہ لگ جائے گا. اور ادروائز بھی جو پلانڈ انویسٹر ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ بائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو اگر مارکیٹ یہاں سے 5,000 نیچے جائے تو وہ اور بائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس نے آج پورا مال نہیں بائی کیا، ہی جسٹ اسٹارٹڈ بائنگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھی ٹوٹل صورتحال. اگر آپ اس کی ہائی لائٹس دیکھ لیں تو کل کی کال کو پڑھ لے، اور پھر اس میں جو ابھی میں امپورٹنٹ لیولز وغیرہ دکھاتا ہوں آپ کو سلائڈ پہ چارٹ کے ساتھ، تو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اب چلتے ہیں ڈیلی مارکیٹ اپڈیٹ کے بعد پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، یعنی کہ تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. دیکھیے، بلز کو اپنے آپ کو ریکلیم کرنے کے لیے دوبارہ دریافت اگر کرنا ہے تو کافی اوپر جانا پڑے گا. 1,18,114، 1,17,493 یہ ایریا ہے جس کے بیچ میں یا اس کے اوپر اس کو آنا پڑے گا، تب جا کے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. اور یہ یہاں سے 3,000 پوائنٹ کی دوری پہ مارکیٹ اگر 3,800 پوائنٹ نیچے بند ہو سکتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 2,000 پوائنٹ پلس بھی بند ہو. تو بہت دور تو نہیں ہے، مگر موجودہ پینک اور پریشر کو دیکھتے ہوئے یہ کچھ نسبتاً دور نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں سب میں پہلے تو کوئی فینٹیسیز والی باتیں یا شوگر کوٹڈ باتیں نہیں کروں گا کہ میں آپ کو کوئی ایسی امیدیں دلاؤں کہ بس بہت اچھا ہے، سب اچھا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. مارکیٹ میں صورتحال خراب ہے. سب میں پہلے مارکیٹ میں والیٹیلٹی کو کم ہونا پڑے گا، رکنا پڑے گا. اس کے بعد سپورٹ کو فارم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد بلز کو کنسسٹنسی دکھانی ہوگی، تب جا کے معاملات سدھرنا شروع ہوں گے. اگر آج کی ڈپ پہ کسی نے بائی کرنے کی کوشش کی ہے تو میں اس کو چیمپئن ٹریڈر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب بلز اگر ریگین کرنا چاہتے ہیں کسی حد تک، تو جس طرح میں نے بتایا کہ 118، 114 اور 1,18,114، 1,17,493 اس کے اوپر تو جانا ہی پڑے گا. مگر یہاں پر ایک کم سے کم لیول ہے
جو کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، 1,15,955 اور 1,16,065. اگر مارکیٹ اس کے اوپر بھی کلوز ہو جائے تو جو پینک کا جو عنصر اس وقت مارکیٹ میں آج رہا ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو ان دونوں لیول کی جو کیریکٹرسٹک ہے الگ الگ ہے، کہاں پر کیا پرفارمنس ہوگی وہ الگ الگ ہے. بیئرش کنٹینویشن اگر ہونا ہے تو یہ جو پہلی رزسٹنس ہے اس کے اوپر ہی نہ کھڑی ہو، 1,15,150، 1,15,099، اس کے ہی نیچے ٹریڈ کرتی رہے کل مارکیٹ تو پریشر کنٹینیو کرے گا. اور تو اگر خدا نہ خواستہ 1,14,217 کے نیچے مارکیٹ آ گئی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے، پھر تو مارکیٹ ایگزاسٹڈ ہی رہے گی، والیوم کم کر دے گی، پورا دن ایگزاسشن میں رہے گی، آخر میں 200-400-500 پوائنٹ ریکور کر کے بند کر جائے گی. پھر کل کے لیے آپ کو کچھ امیدیں دلا جائے گی جو کہ شاید بہت اچھی بات نہیں ہوگی. جو خاص پینک سیلنگ دوبارہ سے آنے کی امید ہے وہ 1,13,663 کے نیچے. شارپ لو میرے لیے اتنے اہم نہیں ہوتے کیونکہ جس طرح کی مارکیٹ ہے اور والیٹیلٹی ہے. آج بھی دوران سیشن میں یہی بات کرتا رہا ہوں کہ کلوزنگ دیکھیں گے کیا آتی ہے. اب 4,805 پوائنٹ پلس آئی ہے. ٹوٹل مارکیٹ کتنا گری تھی حساب لگا لیں ذرا. مارکیٹ گرتی ہے 8,688 اور ریکور کرتی ہے 4,800. آدھے سے زیادہ ریکوری ہے. جو ٹوٹل سیل آف ہے، جو ٹوٹل گراوٹ ہے، اس کی آدھے سے زیادہ ریکوری ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب اس کو برقرار رکھنا کل بڑا ضروری ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کل کیا ایسی بات ہوتی ہے کہ انڈیکس اسٹیبلائز ہونے کی طرف جائے، کچھ اس میں استحکام نظر آئے ہمیں. اگر میں آخری بات کہوں اس حوالے سے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے تو فوکس رہنا چاہیے، اسٹریٹجک رہنا چاہیے. جو پینک میں لوگ مال بیچتے ہیں وہ مال آپ کو خریدنا چاہیے. پریشر زیادہ ہے، اپنی کوانٹٹی کو کم کرے. مارکیٹ بے شک اس وقت بے رحم ہے، لیکن صبر، ڈسپلن اور ٹارگٹ کر کے اسپلٹ بائنگ سے بائی کرنے والوں کے لیے مارکیٹ ابھی بھی فائدہ مند ہے. دیکھیے کئی لوگ تو مجھے ایسے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے 1,20,000 کے اوپر جب مارکیٹ گئی تو وہ اس وقت بھی رو رہے تھے. میں اس طرح کی کچھ باتیں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کرتا رہا ہوں. تو اگر آج 8,000 نیچے گر گئی ہے تب بھی وہ اگر رو رہے ہیں تو ان کا رونا میرے لیے اہم نہیں ہے. وہ تو اوپر بھی رو رہے تھے. تو وہ لوگ تو مارکیٹ کا ایک چارہ ہے. مارکیٹ ان کو ایسا گنے پگز یوز کرتی ہے، ایسے لوگوں کو جو بغیر کسی ریزن کے مارکیٹ میں، بغیر کسی ان ڈیپتھ انالیسس کے مارکیٹ ہے، بغیر ٹریڈنگ پلان کے مارکیٹ میں، جو مال بیچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، مال بیچو گے نہیں تو مارکیٹ آپ کو کچھ دے گی نہیں. ہاں ڈیویڈنڈ کھانے تو ٹھیک ہے، فائن. تو پھر ڈیویڈنڈ والے اسٹاک میں جاؤ نا. ہر اسٹاک کو دیکھو نہیں، روز مارکیٹ کو دیکھو نہیں. پھر یہ رونا دھونا نہیں کرو 8,000 گر گئی، 3,000 گر گئی. آپ کو تو ڈیویڈنڈ لینا ہے. مارکیٹ 2,000 پہ آئے یا 20,000 پہ آیا، آپ کی تو کیلکولیشن اس بات پہ ہوئی ہے کہ یہ اسٹاک جو ہے اتنا ڈیویڈنڈ دے گا تو ٹھیک ہے لے لینا. تو پہلے فیصلہ تو کرو آپ ہو کون. آر یو ون جو مارکیٹ کے حالات کے حساب سے کام کرے گا، یا نہیں جو بہت ویری لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرے گا اینڈ اونلی فوکس آن ڈیویڈنڈ اینڈ بونسز، پے آؤٹس پہ. امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز جو ہیں اس میں وہی باتوں کو دہرایا گیا ہے تو اس پہ ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. یہاں تھوڑا کنسائز کر کے آپ کے لیے اس لیے یہ سلائیڈ بنائی ہے کہ آپ اپنے سامنے رکھ سکیں دوران ٹریڈنگ. اس میں پریسائز لیول ٹیبل بھی ہے، اس میں کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، لال رنگ سے پریشانی والی لیول بتائے گئے ہیں،
گرین رنگ سے امید والے لیول بتائے گئے ہیں. والیٹیلٹی کو اپرچونٹی بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے. چیزوں میں کلیئرٹی ہوگی تو آپ کو اپنے فیصلوں میں طاقت محسوس ہوگی. تو مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو صرف ایسا تھوڑی ہماری مارکیٹ میں مسئلہ ہوا ہے. اگر آپ غور کریں جا کے دیکھیں کرپٹو کیسے گرا ہے. ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ہمارا کرپٹو کا شارٹ ہے وہ پوسٹ ہوا تھا. کرپٹو اور نیسڈیک دونوں سوشل میڈیا پہ موجود ہوں گے. کموڈیٹیز میں دیکھیں, کروڈ آئل کو دیکھیں, صرف ایک گولڈ ہے جو اسٹرگل کر رہا ہے. اور تو ظاہری بات ہے ایسے حالت میں تو گولڈ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے گا. تو گولڈ میں ایسی کوئی گراوٹ نہیں ہوئی. باقی کروڈ آئل اٹھا لیں, کرپٹو اٹھا لیں, یو ایس انڈیسز, کیونکہ ہم تو یہ ساری کالیں دیتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا. تو یہ تو تھی جناب تفصیلات تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کا. مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ جو گفتگو آج ہم نے اس ویڈیو میں کی ہے وہ آپ کو کتنی لگتی ہے, فائدہ مند ہے آپ کے لیے آگے. اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری صلاحیتوں کا فائدہ اٹھائیں تو 034561904443 پر رابطہ کریں. یہ میٹر نہیں کرتا آپ کون سی مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں. ہم ہر مارکیٹ کے لیے اسی طریقے سے کال دیتے ہیں, اسی طریقے کے PDF فارمیٹ ہوتے ہیں, کچھ کی ویڈیوز بنتی ہیں اور پھر نیو یارک اوپننگ سے پہلے اپڈیٹس آتی ہیں. تو یہ سب کچھ ویسا ہی ہے. کرپٹو بھی ہے, BTH ہے, ایتھریم ہے. بہت شکریہ مجھے سننے کا. اللہ حافظ.